اچھا میرے بھائیوں، اب دوسرے ٹاپک کی طرف آ جائیں جو آج کا کرنٹ افیئر ہے۔ پچھلے دنوں کراچی میں ایک اداکارہ حمیرہ اصغر، جو بیسیکلی تو پنجاب سے تھیں لیکن وہاں پہ سیٹل ہوئی تھیں، ان کی لاش آلموسٹ 9 مہینے کے بعد ان کے اپارٹمنٹ سے برآمد ہوئی، اور ان 9 مہینوں میں کسی کو ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ حالانکہ انسٹاگرام کے اوپر ان کے 7 لاکھ کے قریب فالوورز تھے، کسی کو خیال نہیں آیا۔ اب تو کافی سارے ان کے چاہنے والے باہر نکل آئے ہیں، لیکن ان 9 مہینوں کے اندر کسی کو خیال نہیں آیا کہ وہ کہاں پر ہیں اور ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اور اداکارہ تھیں عائشہ خان، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جب لاش کی بدبو باہر پھیلی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہوگی۔ ان کی اولاد نے بھی ان کو اسی طریقے سے لاوارث چھوڑا ہوا تھا۔ پچھلے دنوں ایک ٹیچر جو ٹریننگ دے رہے تھے، اسی دوران ان کا ہارٹ فیل ہوا۔ اس قسم کے واقعات سوشل میڈیا پہ آتے رہتے ہیں، تو میں نے آج ضروری سمجھا کہ میں ان کے اوپر جو مورل لیسن بنتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ پبلک کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے تو ہم سب کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ گھر والوں سے بھی ہم تعزیت کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ دعا کا پہلا حصہ قرآن حکیم میں رپورٹ ہوا، دوسرا صحیح مسلم کے اندر۔ پلس سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا پابند کیا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو لوگ ایمان کی حالت میں گزر گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں لوگوں کی نظر میں۔ لوگوں کی نظر میں، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ قیامت والے دن کئی مذہبی پیشوا ایسے ہوں گے ان کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی، اور ان کے ماننے والے ان کی اچھی اچھی باتیں سن کر جنت میں چلے جائیں گے۔ بالکل، یہ تو چیز رپورٹ ہوئی ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے وائزین کو کولو کے گدھے کی طرح اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے جہنم میں۔ جس طرح کولو کا بیل ہوتا ہے تو کولو کا گدھا انتڑیوں کے گرد، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے خود اس پہ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو کسی کی آخرت کا فیصلہ یہاں نہ کریں۔ ہمیں حکم ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں انہیں بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رکھ، کوئی غل باقی نہ رکھ۔ اسپیسیفکلی چونکہ جو لوگ شوبز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو جو ذرا آرتھوڈاکس قسم کے مسلمان ہیں وہ ان کی آخرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آخرت کا فیصلہ نہ کریں، دنیا میں وعیدیں ضرور سنائیں، بالکل سنانی چاہیے، جو چیز غلط ہے وہ بتانا چاہیے۔ ونس جب کوئی بندہ فوت ہو گیا آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اس کی آخرت کا فیصلہ نہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ برائی کو ضرور برائی کہیں لیکن کسی کی آخرت کا فیصلہ نہ کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جو نیکوکار تھا دوسرے گناہگار شخص کے لیے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ توبہ توبہ توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے بہاف کے اوپر قسم کھا کے کسی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ جا، میں نے تیری ساری نیکیاں ضائع کی اور اسے بخش دیا۔ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے بھائی، آخرت کا فیصلہ نہیں کرنا۔ ہم دیکھیں یزید کو اتنا کنڈیم کرتے ہیں، بنو امیہ کو اتنا کنڈیم کرتے ہیں، اس کے باوجود آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ کی مرضی کہ کسی کے ساتھ کیا کرے۔ دنیا میں ہم صرف برائی کو برا کہیں گے۔ وہ تو قرآن حکیم میں بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی برائی کا ذکر آیا، اگرچہ وہ ڈبل صحابی ہیں، حضرت یوسف کے بھی صحابہ ہیں، حضرت یعقوب کے بھی، لیکن ہم ان کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے اس بنیاد کے اوپر۔ اور ان کو تو دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف بھی کر دیا، لیکن ان کی برائی کا ذکر آج بھی ہوتا ہے، برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے۔ تو برائی کا ذکر ہونا
اس سے عبرت حاصل کرنا یہ اور چیز ہے، اور کسی کی آخرت کا فیصلہ کرنا، یہاں پہ وہ لوگ آخرت کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں جن کا خود کریکٹر جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے لوگ آپ کو وہ ٹک ٹاکر جب فوت ہوئی ثنا یوسف اس کے بارے میں کامنٹس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ ان کی بیویاں خود پردہ کرتی ہیں، نہ ان کی بہنیں کرتی ہیں، نہ بیٹیاں کرتی ہیں، نہ انہوں نے کبھی مسجد کا منہ دیکھا ہے، لیکن ادھر وہ پورے مومن بن کے نہ مذہبی ٹچ فرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے ڈر جائیں بھائی، آخرت کا فیصلہ نہ کریں. جو فوت ہو چکا اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. ہاں کسی کی برائی کو آپ نے ذکر کرنا ہے عبرت کے طور پر، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ ضرور کریں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ اس کی مغفرت نہیں ہونا اور اس کی جو یہ موت ہے یہ بڑی بری موت ہے، نعوذ باللہ، اس طرح سے کہنا یہ بالکل غلط بات ہے. میں صرف آپ کو بتاؤں، ابو عبیدہ ابن جرح جن کے بارے میں جنت کی بشارت ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو امین الامت کہا ہے، پوری امت کا امین. ابو داؤد میں، جامعہ ترمذی میں ان کے بارے میں آیا کہ وہ 10 جنتی اصحاب میں سے ہیں. ابو عبیدہ ابن جرح، کتنی بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام امین الامت کہہ رہے ہیں، جنتی اصحاب میں سے ہیں، اور رومن امپائر کو گرایا ہوا ہے یرموک کے اندر. خالد ابن ولید کو معزول کر کے ان کو اس وقت آرمی چیف لگایا تھا حضرت عمر نے. اتنی بڑی پرسنالٹی ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. موت پتہ ہے کس طرح ہوئی ہے؟ طاعون کے مرض میں. طاعون کے مرض میں پورے جسم کے اوپر اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں، ان میں پھر پیپ پڑتی ہے اور جو حالت ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے، شکل دیکھی نہیں جاتی بندے کی. تو بھائی اس طریقے سے کسی کا مر جانا یا اس کی لاش کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جانا قطعاً یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کی آخرت کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں. حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے شعر ہے نا، سید الشہداء، المستدرک للحاکم میں آیا حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو کسی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور وہ شہید ہو جائے. یعنی کہ حضرت حسین بھی سید الشہداء ہیں. ان کی لاش کا مسئلہ ہوا ہے، حضرت حمزہ کی لاش کا. کان، ناک کاٹا گیا، جسم چیرا گیا. حسین ابن علی سید الشہداء ہیں، ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. تو بھائی اس طرح آپ اتنی نیک ہستیوں کے ساتھ بھی، ان کی لاشوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا. اس کی وجہ سے آپ کسی کی آخرت کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں تو اللہ سے ڈر جائیں. بہرحال اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزنز کیا تھیں، وہ ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن وہ مسلسل اس کے اوپر ولاگز کر رہے ہیں، تحقیق کر کے وہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ان کے آفیشیل چینل کے اوپر کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں. وہ صحافیوں کا کام ہے، ہم ان تفصیلات میں نہیں پڑھتے، لیکن چند ایک چیزیں جو میرے لیے بڑی حیران کن تھیں وہ میں ضرور ہائی لائٹ کروں گا تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات کے حوالے سے تدارک ہو سکے. سب سے پہلے تو میں ماں باپ سے ریکویسٹ کروں گا، اس بچی کے ماں باپ بھی مذہبی نیچر کے تھے اور انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا. اگر یہاں تک بھی نوبت آئے ماں باپ کو اولاد سے اس طرح کا قطع تعلقی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. کئی لوگوں کی اولاد کافر بھی ہو جاتی ہے، اور شوبز میں کام کرنا یہ چھوٹا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا بڑا گناہ ہے. وہ تو کفر اسلام کا فرق ہے. آج تک کبھی انہی دیندار لوگوں نے اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے کے اوپر گھر سے نہیں نکالا، کیونکہ وہاں پہ ان کی عزت سو کالڈ جو انہوں نے لبادہ اوڑا ہوتا ہے نا وہ سٹیک پہ نہیں لگتا. شوبز میں کوئی بچہ چلا جائے تو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، یا رفع الیدین شروع کر دے تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، اور ابے سارے بزدل ہوتے ہیں، لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یار حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے، تو بقول آپ کے اگر آپ کی اولاد خراب ہو گئی ہے تو اس میں کون سے بڑے عیب والی بات ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو میں ماں باپ سے کہوں گا اگر آپ کو اختلاف رائے ہے
چاہے عقیدے میں یا اعمال میں قطع تعلقی کا معاملہ نہ کریں، اور وائس ورسا اولاد بھی اپنے ماں باپ کے غلط رویے کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی قطع رحمی کا معاملہ نہ کریں۔ جس طرح وہ عائشہ خان جو اداکارہ تھیں، ان کی اولاد نے دولت تو لے لی اپنی ماں کی، لیکن ان کے ساتھ وہ اس نے سلوک نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے جتنے ٹک ٹاکرز ہیں، شوبیز کے لوگ ہیں، ان کے بھائی، ان کے ماں باپ ان کی کمائیاں کھاتے رہتے ہیں، بعد میں کسی کی غیرت جاگتی ہے، وہ قندیل بلوچ کو قتل کر دیتا ہے۔ کتنا ظلم ہے یار، پہلے کمائیاں کھاتے ہو، بعد میں تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے، اور غیرت کے نام کے اوپر قتل تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ اور غیرت ان کی جاگتی ہے جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، اپنی زندگی ان کی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغاوت کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی جتنے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، ان کی اپنی زندگیاں کیا ہیں۔ یہ بچی پڑھی لکھی تھی، NCA سے اس نے بیچلرز کی ڈگری کی ہوئی تھی، کوئی عام ادارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک اپنا پروفیشن اڈاپٹ کیا، ہمیں اس سے اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر قطع تعلقی کا معاملہ کرنا، اور جس طرح وہ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہی تھی، اگر اس کو صحیح طریقے سے اس وقت دیکھا جاتا، ماں کو تو پتا تھا لیکن شاید ماں کی سنی نہ ہو کسی نے۔ اس کے بعد حیران کن بات یہ ہے کہ جتنی دفعہ عدالت کے لوگ وہاں پہ اس کے دروازے کے اوپر وہ کاغذ چشمہ عدالت کی طرف سے کرنے گئے ہیں، ان کو کیوں نہیں لاش کی بدبو آئی؟ ہمسایوں کو تو چلے نہیں آئی، وہ 5 مہینے کے لیے کہیں چلے گئے تھے، جو ہر مہینے آ کے وہاں پہ کاغذ لگا رہے تھے، ان کو بدبو نہیں آئی ہوگی؟ آئی ہوگی، لیکن آپ کو پتا ہے لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے بات کی تو کل کو ہم نہ پھنس جائیں بیچ میں، یہ وجہ ہوتی ہے۔ بہرحال جو کچھ ہوا وہ کافی دردناک مناظر ہے۔ میں تو مطلب ایک دفعہ مجھے ویڈیو یا تصویر دکھائی ہے، یقین کریں دل پسیج گیا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ کے سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ مزاج کی سخت تھی لیکن کریکٹر والی عورت تھی، یعنی کریکٹر اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کا کوئی اس قسم کا نہ کوئی نشے والا معاملہ تھا، نہ کوئی باقی معاملات تھے، وہ چیز نہیں تھی۔ اور ویسے بھی جو لاش جس حالت میں نظر آئی ہے، مجھے تو لگتا ہے شاید ہارٹ فیلئر والا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ وہ اوندے منہ پڑی ہوئی ہے، این ممکن ہے اندر سے دونوں کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، باقی پورا گھر صاف ستھرا ہے، باہر والی کنڈی بھی اندر سے ہے، کمرے کی بھی اندر سے لگی ہوئی ہے۔ تو 42 ایئرز ایج تھی، اس عمر میں اس طرح کے چانسز ہوتے ہیں، صحت مند بندوں کے ساتھ بھی اس طرح کے ایشوز بن جاتے ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ اس بچی کی مغفرت کرے۔ حقیقت بات ہے، ہماری اپنی اولاد ہے، ہمارا بھی دل دکھا، کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ شروع میں تو ماں باپ نے لاش لینے سے انکار کیا، لیکن جب سوشل میڈیا کے اوپر کرٹیسزم آیا تو شکر ہے کہ ان کے والد صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور لاش منگوا لی، اور جنازہ بھی ہوا، وہ شامل ہوئے۔ خوشی کی بات ہے اس حوالے سے کہ جب ایک شخص دنیا سے چلا گیا تو اب آپ اس کے ساتھ کس قسم کی دشمنی اس حوالے سے نبھائیں گے؟ اب تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اس کو آخرت کی زندگی میں، اس لیول پہ جا کے نفرت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں جو CM ہیں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پورے مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور جو چیز ہے وہ پبلک کے سامنے آنی چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب کا بھی کام ہے، وہ بھی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے CM سے کہیں کہ اس مسئلے کو فوراً ریزالو کریں، اور جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ باقی اس میں کچھ چیزیں جو اسلامک رولنگز کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں وہ میں بیان کرنا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ لاش کے ڈیکمپوز ہونے کے اعتبار سے اور مرنے کے بعد جو لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں سورہ قاف کے اندر اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے ذریعے دعوت حق پیش کی گئی ان لوگوں کو جو لوگ آخرت کی زندگی کے قائل نہیں تھے۔ ویسے تو قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ایڈریس ہوا ہے، سورہ قاف میں بڑی شان سے ہے، سٹارٹ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورت نمبر ہے 50، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قاف والقرآن المجید،
حروف مقطعات ہیں، عزت والے قرآن کی قسم، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پہ کہ انہی میں ایک ڈر سنانے والا آیا. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے. اذا متنا وکنا ترابا، کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، تو دوبارہ ہمیں کیا زندہ کیا جائے گا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ دی ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم خوب جانتے ہیں جو زمین ان کی لاش کو کھا کھا کر کم کر دیتی ہے. یعنی لاش نے گلنا سڑنا ہوتا ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے. وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے، لوح محفوظ. ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ لاشوں کے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ ٹاپک قرآن میں درجنوں جگہ ہے. میں نے ایک جگہ سے آپ کو حوالہ کوٹ کیا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد لاش نے ڈیکمپوز ہو جانا ہے. یہ کسی کی بزرگی یا نا بزرگی کی کوئی علامت نہیں ہے. پھر صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے بلوایا اور مجھے پوچھا کہ نبی الاسلام کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا. تو انہوں نے عرض کیا 3 کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا. آج بھی مرد کو 3 کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے. ایک تہمد ہوتی ہے، ایک قمیص بغیر سلی ہوئی، اور ایک اوپر لفافہ ہوتا ہے جس میں پوری لاش کو لپیٹا جاتا ہے، 2 طرف سے پکڑا جاتا ہے. یہ سنت ہے. تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ 2 کپڑے تو میں نے پہنے ہوئے ہیں اور ایک اور چادر لے لینا، مجھے انہی کپڑوں میں دفنانا. اللہ اکبر. اور پھر انہوں نے جو جملہ بولا وہ بڑا حیران کن ہے. انہوں نے کہا نئے کپڑے زندہ لوگوں کا حق ہیں، مرنے کے بعد کفن نے تو پیپ کے اندر ہی جا کے ختم ہونا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ لاش نے تو گل سڑ جانا ہوتا ہے، اس لیے لاش کو نئے کفن کی ضرورت نہیں ہے. اس کفن نے بعد میں پیپ ہی بننا ہے، جسم نے گل سڑ جانا ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا. اس وقت اما عائشہ نے نہیں کہا کہ نہیں آپ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کی لاش کو کچھ نہیں ہوگا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا. لیکن انہوں نے جنرل عقیدہ بیان کیا. پھر انہوں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ منڈے کا دن. پہلے انہوں نے 3 چادروں کی نسبت نبی اسلام کے ساتھ جوڑی. پھر انہوں نے کہا کہ منڈے کا دن ہے تو میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی رات سے پہلے پہلے موت دے دے گا، یعنی میں بھی منڈے والے دن فوت ہوں گا نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضرت ابوبکر منڈے والے دن فوت نہیں ہوئے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں شکر کیوں ادا کر رہا ہوں؟ تاکہ امت کا جو یہ عقیدہ ہے کہ بابے پوری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ رائی کا دانہ ہتھیلی پہ، تو جو بابے نہیں اوریجنل بابے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں خلفائے راشدین، اس امت کے ٹاپ کے 4 بندے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان میں سے ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں رات سے پہلے آج منڈے کے دن مر جاؤں گا تاکہ نبی کی سنت میں عمل ہو. اما عائشہ کہتی ہیں کہ منڈے کے دن وہ فوت نہیں ہوئے، وہ رات کو، منگل کی رات کو فوت ہوئے. علم غیب کا عقیدہ جو بابوں کے بارے میں کلیم کیا وہ فارغ ہو گیا. نبی کو تو ہوتا ہے اللہ کے بتانے سے، بابوں کو نہیں ہوتا. تو اس حدیث سے یہ بھی پتا چل گیا کہ حضرت بکر کا یہ عقیدہ تھا کہ لاش نے پیپ ہی بننا ہوتا ہے، گلنا سڑنا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹوکول دے سکتا ہے. صحیح بخاری میں ہی موجود ہے. حضرت عمر کا پاؤں 60 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے کی وجہ سے باہر نکلا. لوگ استغفار پڑھنا شروع ہو گئے کہ شاید نبی الاسلام کا پاؤں نکلا ہے. وہ تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی. ان کو قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا چونکہ فریکوینٹلی وہ حجرہ عائشہ میں آتے جاتے تھے، محرم تھے. تو انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. حضرت عمر کا پاؤں 60 سال بعد سلامت نکلا. یہ اللہ نے پروٹوکول دیا. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے پاؤں اپنا سمیٹ لیا، وہ پاؤں خود ہی اندر کیا، یعنی وہ آخرت کی زندگی ہے. ورنہ اتنے لوگ آپ کے پاؤں دیکھ رہے ہو تو ویسے ہی اندر کر لینا چاہیے کہ یار تماشا لگایا ہوا لوگوں نے. میت اس طرح کچھ نہیں کر سکتے. وہ آخرت کی زندگی ہے. اس زندگی میں نہ سانس ہے نہ ٹوائلٹ ہے. رزق بھی آخرت کا ہے.
صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع کے اوپر کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، میرے والد شہید ہو گئے، ان کو باقی لوگوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا ایک ہی قبر میں، ٹائم نہیں تھا، لیکن میرے دل میں تھا کہ میں اپنے باپ کی قبر لادہ سے بناؤں، تو میں نے نبی علیہ السلام سے اجازت لی۔ 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے باپ کی لاش کو قبر سے نکالا، وہ بالکل صحیح سلامت تھی 6 مہینے کے بعد۔ یہ سائبیریا میں دفنائی ہوئی لاش نہیں ہے، عرب کے ریگستان میں، سائبیریا میں تو 6000 سال تک بھی لاش دفنائی رکھیں تو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، سائبیریا کی وجہ سے۔ وہ کوئی غلام ہو یا گستاخ ہو، دونوں کا نہیں ہوگا میلا، وہ ایک فزیکل فینومینا ہے، لیکن ریگستان میں ہو جاتا ہے۔ یہ اسپیشل پروٹوکول تھا جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو سلامت رکھا، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ ضرورت پڑنے پر لاش کو قبر سے نکالنا یہ جائز ہے۔ یہ اصل ہے اس بات کی کہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھی لاش کو نکالا جا سکتا ہے مجبوراً، ویسے اس کی روٹین بنانا، امانتن دفنانا، اس کی کوئی اجازت اسلام میں نہیں ہے، کوئی امانتن دفنانا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سب کے ساتھ نہیں ہوگا، عام بندوں کے ساتھ تو بالکل نہیں ہوگا۔ صرف پروٹوکول اگر ہے نا تو وہ انبیاء کا ہے۔ وہ قرآن میں سورہ سبا کے اندر آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے مرنے کے بعد بھی کتنی دیر تک یوں بیٹھے رہے اپنی کرسی پہ، اور جنات جو ہیں وہ ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی تعمیر کرتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ ان کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، جنوں کے پاس۔ وہ لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ زمین پر آئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، اور لاٹھی کو دیمک نے ایک دن میں نہیں چاٹا ہوگا، مہینوں میں، جسم باہر سلامت رہا۔ لہذا ہم جو انبیاء کے جسموں کو قبر کے اندر سلامت مانتے ہیں، اس عقیدے کی اصل قرآن میں موجود ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو نبیوں کے لیے بھی جسم سلامت ہونے کے قائل نہیں ہیں، منکرین احادیث۔ باقی امت کا اجماع ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب کہتے ہیں نبیوں کے لیے پروٹوکول ہے، باقیوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو دے گا، نہ چاہے تو نہیں دے گا۔ حضرت حمزہ کی لاش کا باہر ہی مسئلہ ہو گیا، صحیح بخاری میں قتل حمزہ والا پورا چیپٹر موجود ہے، اور صحیح بخاری میں ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لاش کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو حفاظت کروا بھی سکتا ہے اور چاہے تو نہ ہونے دے۔ دونوں کی بزرگی نہ اس کی بنیاد کے اوپر مانی جائے گی، نہ انکار کیا جائے گا، بزرگی کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے۔ لیکن انبیاء کا پروٹوکول ہے کہ ان کے جسم سلامت ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے، ان کے جسم سلامت ہیں۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، ہمارے استاد اسے ضعیف سمجھتے تھے، امام بخاری کو اس میں وہم لگا، لیکن باقی تمام محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جو اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے ان کے نزدیک بھی وہ حدیث صحیح ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، فضل الصلاۃ علی النبی میں۔ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو کوٹ بھی کیا کہ میں اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں کہ حضرت عمر کا قول ہے کہ انبیاء کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش نکل آئی تھی تستر شہر سے، جب پرشین امپائر گری تو اس وقت خط لکھا گیا، تو اس کے جواب میں حضرت عمر نے خط لکھا تھا کہ ان کو دفنا دو، یہ اللہ کے پیغمبر کا تابوت ہے، ان کے جسموں کو نہ آگ کھائے گی، نہ مٹی، اور نہ کوئی درندہ کھائے گا۔ تو یہ عقیدہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے، باقیوں کے لیے ہم یہ عقیدہ ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے اگر آپ کے فرقے کا ہو۔ ہاں، دوسرے کو نہیں مانتے، اتنے عرصے بعد لاش سلامت نکل آئی، کیمرے کے سامنے لے کے آؤ بھائی۔ اور لاش کا سلامت ہونا کسی کی بزرگی کی بھی دلیل نہیں ہوگا۔ ہاں، ہر فرقے والے اپنے اپنی لاش کے سلامت ہونے کو ذکر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مانتے نہیں ہیں۔ ہر فرقے والے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کلیم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مانتے نہیں ہیں۔ یہ کوئی دلائل نہیں ہوتے بھائی، دلائل قرآن و سنت سے لیے جائیں گے۔ باقی ہمیں جو درس عبرت ملا اس واقعے سے وہ وہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے دنیا میں شر اور خیر کے ذریعے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں مر کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو موت ہر جان کا مقدر ہے، یہ آنی ہے۔ اس سے عبرت آپ نے یہ حاصل کرنی ہے کہ موت کی تیاری کریں، بجائے یہ کہ نیچے کامنٹس کر کے اپنی نیکی اور پارسائی کا اظہار کرنے کے اپنی موت کی تیاری کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا، اللہ کے تابع فرمان ہو کر مرنا، یعنی ہر وقت ہی تابع فرمان رہنا۔ پتہ تو نہیں ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اس لیے ٹوٹل اوبیڈینس خدا کی کرنی ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے۔ موت کا نہیں پتا کہ کس وقت آنا ہے اس نے، اور نہ اس نے بتا کے آنا ہے۔ یہ واقعات عبرت ہوتے ہیں کہ انسان کو موت کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے ایگزٹ ہر جان کا لکھا ہوا ہے۔ کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے، کسی نے کڈنی فیلئر سے مرنا ہے، کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے، کسی نے ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، اور کسی شخص نے شیر کے منہ میں جا کے مرنا ہے اور اس کے پیٹ میں اس کی قبر بننی ہے۔ یہ قبر تو ہم ویسے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا، یہ تو آخرت تک ایک پردہ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کسی کی قبر سمندر میں بنے گی، کسی کی شیر کے پیٹ میں، کسی کی ہواؤں میں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کے اوپر کہ اس کے اوپر وہیں پر قبر کے سوالات والا معاملہ کرے گا۔ تو موت سے زندوں نے عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہمیں وقت مل گیا۔ وہ میں نے 2-3 دفعہ یہ واقعہ بیان کیا ہے عبرت کے لیے۔ عباسیوں کے دور میں، ہارون رشید کے دور کے اندر ایک دانا شخص تھے، بہلول دانا مشہور تھے۔ دانا ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ سمجھدار آدمی تھے۔ ان کے اوپر ڈرامہ بھی بنایا ہوا ہے ایران والوں نے، بہلول دانا۔ ایک دن وہ بازار میں تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ لوگ میری بات نہیں سن رہے، وہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بہلول دانا کو کسی نے قبرستان میں دیکھا، تو پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اب یہ مان گئے ہیں مردے، لیکن وہ نہیں مان رہا کیونکہ اب ٹائم ختم ہو چکا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے پردے ہٹا دیے، ہر چیز تیرے سامنے ہے، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ یہ اللہ نے ٹونٹ کروایا کہ دنیا میں تو آخرت کو نہیں مانتا تھا نا، دیکھ آج تیری نگاہ کتنی تیز ہے، یہ حشر قائم ہوتے ہوئے دیکھ لیا نا تو نے۔ اور ہم نے اینکوں کے ڈبوں کے اوپر یہ آیت لکھ کے لگائی ہوئی ہے، اور لوگ اسے پڑھ پڑھ کے پھونک کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں اپنی نظر کو تیز کرنے کے لیے۔ اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کسی کی نگاہ تیز ہو کہ آخرت میں اسے کہا جائے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے پردے ہٹا دیے، تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ یہ اینکوں کے اوپر آپ دیکھیں، یہ اس کے ڈبوں کے اوپر آیت لکھی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ دم ڈالا جاتا ہے نگاہ تیز کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا انٹلیکچوئل لیول ہے۔ ہاں، اگلے دن میں قبرستان رات کے وقت گیا تو ترجمے والا قرآن انہوں نے لگایا ہوا قبرستان کے اندر مردوں کے لیے، ان مردوں کے لیے جنہوں نے زندگی میں شاید ہی کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو یا سنا ہو۔ مرنے کے بعد یہ قرآن لگانے سے کسی کا عذاب ٹل نہیں سکتا۔ ہاں، دعائیں مغفرت کریں، صدقہ اور خیرات کریں، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کیا تمہیں کثرت نے، یعنی کثرت مال کی طلب نے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، یعنی تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا لیکن دل سے مال کی حسرت نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا
اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی تیرے ورثاء کا مال ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، صرف قبر میں ایک ہی دوست ساتھ جاتا ہے، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں، صرف اعمال۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی جو مال کی حسرت ہے اس کا حال یہ ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہونا، یہ تمنا کرے گا مجھے تیسری بھی مل جائے، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ حقیقت بات ہے، جن کے پاس مال ہے وہ کون سا خوش ہے؟ اچھا، نبی علیہ السلام نے جتنی باتیں کی ہیں نا بھائی، پریکٹیکلی عمل کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں تھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر چھت پہ شفٹ ہو گئے، حضرت عمر جب آپ کو ملنے آئے، صرف تامت تھی، کرتا بھی نہیں تھا، جسم کے اوپر چٹائی کے نشان تھے، حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ کیسر و کسرا دنیا کے بادشاہ مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت تم پر ابھی بھی نہیں کھلی، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت حاصل کریں؟ پھر حضرت عمر پہ ایسی حقیقت کھلی ہے کہ نہ خود حرام کھایا ہے نہ کسی کو کھانے دیا اپنے دور خلافت میں۔ تو نبی علیہ السلام کا اپنا عمل بھی تھا بھائی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بقدر ضرورت۔ اچھا، یہ باتیں اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ مال کمانا حرام ہے، نہیں، کمائیں، زکات دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے رول ماڈل بننا تھا تو میجورٹی کے لیے بننا تھا، آپ نے فقر کی زندگی اڈاپٹ کی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے ہو جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں کے اوپر گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجور، اور وہ بھی کوئی ٹنو ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کے وقت، یہ ٹوٹل ان کی خوراک تھی۔ میٹھا پانی بھی اتنی دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا۔ ہم تو بھائی آج ہمارا غریب بھی امیر صحابہ سے اچھی زندگی گزار رہا ہے اپنے سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ حقیقت بات ہے، پھر بھی ہم ناشکر ہیں۔ ایک بڑی دردناک آیت ہے سورہ الزخرف میں، اس کا نام ہی ہے الزخرف، سونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مسلسل 3-4 آیات ہیں، میں صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے۔ اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے کافروں کے پاس دولت دیکھ کر، تو ہم رحمان کے منکرین کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے چاندی کے بنا دیتے، اور جن تختوں پہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں وہ بھی چاندی کے بلکہ سونے کے بنا دیتے۔ لیکن خطرہ تھا کہ ساری کافر ہو جائیں گے اتنی دولت دیکھ کے کہ کفر کے اندر اتنی اٹریکشن ہو جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ خدشہ تھا اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا، اور یہ سب کچھ دنیا کا متاع ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ تو آخرت میں پتا چلے گا کہ یہ دولت فضل والی ہے یا آزمائش والی ہے، یہ آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا۔ یہ میں نے دولت کو اس لیے ٹارگٹ کیا کہ ہمارا مین مسئلہ یہ ہے، اس کے پیچھے لوگ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا، اس نے فلاح پا لی۔ یہ کمال کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی 2 حدیثیں سنبھال کے رکھنی ہے، ہر وقت ان کو اپنے سامنے رکھے تو آپ کا قبلہ درست رہے گا۔ اور اس میں سے پہلی حدیث یہی، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے فلاح پا لی جس نے اللہ کی اطاعت اختیار کی
اور اللہ نے اسے بقدر ضرورت رزق دیا، بس 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی رہی، اور اس نے اسی پہ قناعت کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی، اس کا کچھ حصہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے سٹیٹس میں نچلے والے لوگوں کو دیکھو، شکل و صورت میں، مال میں، یوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنا نصیب ہوگا، ورنہ ناشکری کی زندگی گزارو گے۔ ہمیشہ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں، آپ جن کو اوپر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کسی دولت مند کو دیکھتے ہیں نا، اس کے ساتھ جو بیماریاں جڑی ہیں وہ آپ کو نہیں پتا۔ آپ چنا چاٹ کھا سکتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتا۔ ہاں، آپ بریانی کھا سکتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتا۔ خود ہوٹلوں کا مالک ہوگا۔ تو ہر بندے کے ساتھ اللہ نے ٹیسٹ ڈفرنٹ رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ جس کو اپنے سے اوپر بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقتاً آپ سے نیچے ہی ہوگا۔ اس وقت کم از کم مسلمان اربوں لوگوں سے تو بہتر ہے، ہر مسلمان جس کے پاس توحید کی دولت ہے۔ 8 ارب کی آبادی میں 2 ارب مسلمان ہیں نا، 6 ارب انسان تو اس توحید سے محروم ہے نا، تو 6 ارب انسانوں سے تو آپ بہتر ہے نا۔ ایمان سے تو بڑی کوئی دولت نہیں ہے نا، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ دولت ہے جس کے حصول میں انسان ڈیویٹ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنا شروع کر دو، لیکن یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے، جس طرح کہ اگلی قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو پوری امت دیکھیں شرک میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ایک تو توحید کا پہلو ایسا ہے جو پوری امت نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ٹھہراتا۔ ہاں، صفات کے اندر ڈیویشن نہیں، لیکن پھر بھی مسلمان خدا ایک ہی کو مانتا ہے، رسول اللہ کو کوئی خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ آیا جنہوں نے علی اللہ کے نعرے لگائے، ذات کے پوائنٹ آف ویو سے شرک کیا، اور شیعہ نے خود ان کی تکفیر کر دی کہ بھئی یہ غلط ہے۔ توحید فی ذات کے حوالے سے امت کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ صفات میں ہوا لیکن اصلاح کی کوشش کریں۔ اوورآل امت توحید ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، لیکن مال میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ عرب کے لوگ دیکھ لیں، عربیوں کو میں دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ کہا تھا۔ شرک نہیں کر رہے اور مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، توحید میں بھی مضبوط ہیں۔ پچھلے دنوں جب ان کے عبداللہ بادشاہ فوت ہوئے، اس سے پہلے شاہ فاض فوت ہوئے، اس سے پہلے شاہ فیصل فوت ہوئے، کسی کا کوئی مزار نہیں، سمپل قبریں بنی ہوئی ہیں مٹی کی، ڈھیریاں چھوٹی چھوٹی، اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کی۔ عقائد و نظریات بالکل ٹھیک لے کے چل رہے ہیں، لیکن دنیا کے معاملات میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، مال کے فتنے میں وہ مبتلا ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ یہود و نصارہ کی چاکری بھی کرتے ہیں، دنیا کے مال کے فتنے کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے اس کو زیادہ ایمفسائز کیا تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ باقی حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تقدیر کا بہانہ نہیں بنانا۔ یہاں معصوم سی شکل بنا کے جی دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہاں، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ دعا کرو اللہ توفیق دے میں گھر جا کے روٹی کھا لاں۔ وہ کھانی ہوتی ہے، اس کی توفیق بھی نہیں مانگتے، حالانکہ وہ بھی اللہ چاہے تو آپ کھائیں گے، اللہ نہ چاہے تو آپ نہیں کھائیں گے، اور آپ کھا بھی لیں تو آپ کی بھوک بھی ختم نہ ہو، ایسا بھی ہوگا۔ نیکی پہ چلنے کی باری آئے تو دعا کرو جی، اچھا دعا بھی کر دیں اور پھر کہنا شروع کر دیں گے جی وہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، جی جنت ہی جانا ہوئے گا تو چلے جاؤں گے، جہنم میں جانا ہوا تو چلے جائیں گے۔ یعنی یہ دین کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو انبیاء دنیا میں یہاں پہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے وعدے دینے کے لیے دنیا میں آئے تھے، وہ آپ کو ڈرانے آئے تھے۔ یہ آپ کے پاس اختیار ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہو تو ناشکری کی، آخرت میں پکڑے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی سے نہ نیکی کروائے گا نہ برائی کروائے گا۔ اذان کی آواز کے اوپر مسجد میں نہیں جائیں گے، آپ کے پاؤں پہ فالج نہیں گرے گا، اور مسجد میں جائیں گے تو شیطان سامنے آ کے آپ کو روکے گا بھی نہیں، فزیکلی نہیں، صرف انٹلیکچوئل دعوت دے گا شیطان بھی اور رحمان کے ماننے والے بھی، فزیکلی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا جو فجر کی نماز مسجد کی پہلی صف میں پڑھے $1000 ملے گا،
تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے نہ ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے، ایک بندے کی فجر، کیونکہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ تو یہ بہانے چھوڑے، یہ بہانے نبی اسلام کے سامنے بھی آئے ہیں۔ چلے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی نے اس کو روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان کو دفنانے کے لیے آئے، تو ابھی دفنانے میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو نبی الاسلام نے ہم سے گفتگو کرنا شروع کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے علم میں، لوح محفوظ میں، تم میں سے جو جنتی ہیں وہ بھی اللہ نے لکھ دیے ہیں، اور جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے ان کا بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، اور وہ ویسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد وہی سوال بنتا تھا جو ہم سب سوچ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے جنتی اور جہنمی ہونا لکھ دیا ہے پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ سیم سوال صحابہ کرام نے حضور سے کیا، تو آپ نے بڑا زبردست جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے، اور دوزخیوں کے لیے دوزخ والے عمل آسان ہو جائیں گے۔ دنیا میں آپ چیک کر سکتے ہیں کس نے جنت کی تیاری کی ٹھان لی ہے اور کس نے جہنم کی تیاری کی ٹھان لی ہے، اپنے لیے کسی کے لیے نہ فیصلہ کریں۔ اگر تو آپ جنت والے اعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ بیڈ لک بھی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بیڈ لک دنیا میں ہوتی ہے کہ محنت کر کے ضائع ہو جائے، آخرت میں نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے بار بار کہا انک لا تخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لوگوں کو یہ وسوسہ آ سکتا تھا کہ دنیا میں بھی تو محنت کرتے ہیں، ضائع جاتی ہے، آخرت میں بھی یہ نہ ہو کہ جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ نے کہا نہیں، وعدہ خلافی نہیں ہوگی، دنیا میں ہو جاتا ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں ہوتی، وہ آزمائش ہے، قانون ابتلا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ باقی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جنتیوں والے اعمال کوئی کرتا رہتا ہے، جنت سے ایک بالش رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے، وہ منافقین کے بارے میں، جو واقعتاً بدنیتی کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں لبادہ اوڑھ کر، حقیقتاً وہ نیک نہیں ہوتے، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ عبداللہ ابن ابی بھی نمازیں پڑھتا تھا، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں۔ باقی جو لوگ آخرت کا راستہ اختیار کرتے کوئی بیڈ لک نہیں ہے۔ انبیاء کی پیروی کرنے کے اوپر ہمیشہ کی جنتیں انشاءاللہ مقدر ہوں گی۔ دنیا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ۔ تو نبی الاسلام نے کہا جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہوں گے، جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے قرآن کی آیات تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جس نے عطا کی روش اختیار کی، یعنی مسکینوں کے اوپر خرچ کیا، اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، اور ہر اچھی بات کی پیروی کی، اس کے لیے ہم آخرت کی منازل آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے کنجوسی کی روش اختیار کی اور غنا اس نے برتا، یعنی اس نے بے پرواہی کی زندگی گزاری، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور جو سچی بات ہے، اچھی بات ہے، اس کی تکذیب کی، اسے جھٹلایا، اس کے لیے ہم آندہ کی منازل تنگ کر دیں گے۔ تو یہ بتا دیا گیا بھائی، اس لیے ان چکروں میں نہ پڑے۔ پھر آخری ان کے پاس پتہ کیا حال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ نے ہم سے پوچھے بغیر یہ ہمیں پیدا کر دیا، ہمارا کیا قصور تھا، اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا، چلو یہ کر دیتا نا کہ نیک اعمال کرو تو جنت ملے گی، برے کرو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ جنت نہ جہنم، موج لگ جاتی۔ بالکل صحیح بات ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن بھائی کیا کریں، اس سوال کو اللہ نے بین کیا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی عمل کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں نا۔ ول آف گاڈ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، اگر کوئی شخص آپ کو سمندر میں دھکا دے دے اور کنارے پہ کھڑا ایک شخص آپ سے کہے کہ یوں ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ لگ جاؤ گے، اور آپ ضد میں آ جائیں کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا، میں ہاتھ پاؤں نہیں ماروں گا، تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ڈوب جائیں گے۔ تو اس وقت تو ہاتھ پاؤں مارے اور کنارے لگ جائیں، اور وہ کنارے پہ کھڑا ہوا شخص جو آپ کو پکار رہا ہے اس کی آواز سن لیں، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، یوں زندگی گزارو گے، کنارے لگ جاؤ گے، جب کنارے لگ جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے آپ گلا شکوہ کر لیجئے گا کہ یا اللہ مجھے کیوں بھیجا دنیا میں۔ بھائی ادھر جا کے کسی نے گلا شکوہ نہیں کرنا، ادھر سب نہیں کہنا ہے کہ بھائی اب پہنچ گئے ہم۔ خیر میں نے اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کیا ہے، وائی آئی لو گاڈ۔
اس کی میں نے ٹیکنیکل ریزن بھی بتائی ہیں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان بہانوں سے باہر نکلیں. اس وقت تو بھائی ڈوبنے سے بچیں، آخرت کی زندگی کو اڈاپٹ کریں، حقوق اللہ بھی پورے کریں، حقوق العباد بھی پورے کریں. اور اپنے پلیٹ فارم سے میں ایک چیز تو بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ نمازوں کے بارے میں زیرو ٹالرنس رکھیں بھائی، زیرو ٹالرنس. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فتویٰ دے دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اس سے بڑی کو بات ہو سکتی تھی؟ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز پڑھنا. اس سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کو کوئی محبوب نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. نماز پڑھنے والا اللہ کے نزدیک مسلمان ہے، نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. اللہ کے نزدیک وہ عملاً کافر ہے کیونکہ اس کا عمل کافروں والا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کیا جائے. یعنی بیمار ہو کر بھی مسجد میں نماز پڑھنا. صحابہ کرام کو سمجھ تھی کہ یہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے، اور اس میں پہلے نمبر کے اوپر عقیدے کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. پہلی چیز کلمہ ہے اور اس کے بعد اعمال میں پہلی چیز نماز. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کو کافر سمجھتے تھے، اور کسی عمل کے اوپر کفر نہیں لگاتے تھے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے کافر سمجھتے تھے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے باقی معاملات آسانی سے طے پا جائیں گے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو وصیت کی شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی دے دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. اور دوسری چیز نماز نہ چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑ دی اللہ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا. مسند احمد میں حدیث ہے، قیامت والے دن بے نمازی کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی نجات کی دلیل ہوگی، نہ اللہ کے حضور کوئی حجت قائم کر سکے گا. اور نماز پڑھنے والے کے لیے نماز نجات کا ذریعہ ہوگی، دلیل ہوگی اور نور ہوگا. اور بے نمازی کا حشر قیامت والے دن فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہ سے ڈر جائیں، نماز کے معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھیں. اور پھر میں نے اس میں کتنی آسانی آپ کو بتائی ہے کہ آپ کے نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ میری امت کتنی مصروف ہوگی. اگرچہ دودھ پتی کے کپ کے اوپر وہ آدھا گھنٹہ لگائے گی، نماز اس نے 5 منٹ میں پڑھنی ہوگی، پھر بھی آپ نے امت کے لیے آسانی کا معاملہ کیا. بخاری مسلم میں 2 حدیثیں موجود ہیں. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، 2 مختلف طرق ہیں، میں ان کو کمبائن کر کے بیان کر رہا ہوں. اس نے آخرت میں کامیابی کے لیے نبی علیہ السلام سے جنت میں جانے کے لیے سوال پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ فرض نماز قائم رکھو، فرض زکوٰۃ دو، فرض روزے رکھو. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، اس چیز کا ذکر کیا. اور پھر ساتھ فرمایا ہاں تمہاری مرضی اگر نفلی کوئی عبادت کرنا چاہو، ورنہ فرض کو قائم رکھو. ہاں فرض صدقے کے سوا بھی کوئی کرنا چاہو تمہاری مرضی، لیکن فرض صدقے کو یعنی زکوٰۃ کو دو، فرض روزے ادا کرو، نفلی رکھنا چاہو تمہاری اپنی مرضی. تو وہ وہاں سے واپس مڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ نہ تو میں اس میں کوئی ایڈ کروں گا یعنی فرض ہی پڑھوں گا، اور نہ کوئی کمی کروں گا یعنی فرض میں کمی نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. ایک روایت میں ہے کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا، صرف فرض کے اوپر. اور اس میں نے ایڈ کیا تھا، دیکھیں صرف نماز کا ذکر نہیں ہے، روزوں کا بھی، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. اگر ہمارے رمضان کے روزے نفلی روزوں کے بغیر قبول ہو جاتے ہیں اور زکوٰۃ بغیر نفلی صدقات کے قبول ہو جاتی ہے،
تو ہماری فرض نماز بھی بغیر نفلی نمازوں کے قبول ہے. باقی وہ فضیلت ہے صحیح مسلم میں جو 12 رکعتیں پڑھے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، تو اس کے لیے جنت میں محل ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس کے فرض میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ اس کی نفلی عبادتوں کو تولے گا اس کے ایکویلنٹ. وہ فضائل اپنی جگہ ہے، لیکن پوچھ صرف فرض نمازوں کی ہونی ہے. اس لیے فرض کے اوپر استقامت رکھیں، اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. فرض بندہ پورے کرتا رہے، باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو نفلی عبادت بھی کرے. سب سے زیادہ نفلی عبادت جس کے اوپر تاکید ہے، جو سفر میں بھی نبی علیہ السلام نے نہیں چھوڑی، وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں. لیکن ہماری ماں سیدہ عائشہ صحیح بخاری مسلم میں روایت کر رہی ہیں، نبی علیہ السلام اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے فجر کی 2 رکعتوں کا. اس سے بھی اماں کہہ رہی ہیں یہ نفلی نماز ہے، اور نفل کا مطلب ہی ہے اضافی. کر لو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. اگر فجر کی 2 سنتوں کو ہماری ماں کہہ رہی ہیں نفل ہیں، تو باقی سنتیں اس کے مقابلے پہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. پھر اس میں مزید آسانی، میں نے بتایا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں. نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، یعنی کہ مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. ابن عباس سے پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. تو اگر کوئی بالکل گیا گزرا ہے، خصوصاً وہ عورتیں جن کے بچے زیادہ ہیں، یا وہ ڈاکٹرز، یا وہ حکومتی عہدے دار جن کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، تو ظہر عصر کو جمع کر لیں، مغرب عشاء کو جمع کر لیں. اور وہ ٹالرنس ہے، ظہر سے لے کے مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت ظہر عصر پڑھ لیں کٹی، اور مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کر فجر سے پہلے کسی وقت مغرب اور عشاء پڑھ لیں. روٹین نہ بنائیں، لیکن روٹین ان کے لیے ہو سکتی ہے جن کے ساتھ واقعی کوئی جینون مجبوری جڑی ہوئی ہے. ایٹ لیسٹ قیامت والے دن نماز درست نکل آئی تو باقی پھر سارے معاملات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے. باقی حقوق العباد والا معاملہ بھی اپنی جگہ ہے، وہ میں حدیث ضرور بیان کروں گا تاکہ جن لوگوں کو صرف داڑھی پگڑی اور نمازوں میں اسلام نظر آتا ہے وہ اپنی اصلاح کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکات کی نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کا مال دبا لیا. قیامت والے دن وہ اپنا بدلہ لیں گے. بخاری میں تو یہاں تک آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے دنیا میں کر لو، آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی، درہم اور دینار نہیں ہوں گے. مسلم شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ اس سے نیکیاں لیں گے، یہاں تک کہ پہاڑوں کے برابر نمازیں ختم، زکات ختم، روزے ختم، ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ اس نے دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالوں گا. گناہ کیے انہوں نے، بھگتے گا یہ. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون عدل کے خلاف ہے، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن رکھی کہ چونکہ اب یہ بدلہ نہیں دے سکتا، یہ بھگتے گا، پھر اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا. لہذا حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ دونوں پیرلل میں ضروری ہیں. بالکل صرف حقوق اللہ کی بات کرنا یہ بھی زیادتی ہے، اور صرف حقوق العباد کے اوپر زور دینا اور کہنا اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، اور لوگوں کو ورگلانا اس حوالے سے کہ وہ نماز نہ پڑھیں. رزق حلال کما رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم رزق حلال کما رہے ہیں تو نماز کہاں سے پڑھیں، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے. بھائی ایک نیکی کے کام سے دوسری نیکی کا کام ختم نہیں ہوتا، بھائی دونوں فرائض آپ نے پورے کرنے ہیں. بہرحال اس طرح کی اموات سے ہم عبرت حاصل کریں. میں نے ایک موقع غنیمت جانا، میں کرنٹ افیئرس کے اوپر اسی لیے بولتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم دین کی بات ان لوگوں تک پہنچا لیتے ہیں جو عام حالت میں دینی گفتگو سننے کے قائل نہیں ہیں یا انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو کسی بہانے سے ان تک یہ بات پہنچ جائے. اس میں کوئی ریٹنگ لینا، کوئی وائرل کرنا، میرے سے زیادہ کڑا وائرل جو ہے اللہ تو بندے ہو دسو، ہاں کوئی دنیا کا بندہ دسو. اللہ کے فضل سے، یہ میں تکبر کے لیے بات نہیں کر رہا، کوئی فرقہ میرے پیچھے نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، سارے فرقے مخالف، ساری جماعتیں مخالف، مذہبی بھی اور سیاسی بھی. تو دیکھ لیں آپ جا کے، کوئی دنیا کا بچہ نہیں ہوگا ایسا جو دین کے ساتھ شغف رکھتا ہو اور اس کے موبائل میں میرا کوئی کلپ موجود نہ ہو، شارٹ کلپ. اللہ کا شکر ہے. تو ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں کسی طریقے سے بات پہنچ جائے. کسی کو کوئی
اس طرح کا انسیڈنٹ آخرت اورینٹڈ کر دیتا ہے، کسی کو کوئی حادثہ آخرت اورینٹڈ کر دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نبی الاسلام کی بھولی بھالی امت کو نبی الاسلام کے مبارک قدموں تک پہنچائیں تاکہ ہم جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالی، آمین۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما، جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، ایران کے مسلمان، افغانستان میں، شام میں، یمن میں، چائنا میں، انڈیا میں، کشمیر میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔